أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ان کے واقعے کی کہ ان کے بھائی جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ شرط لگا لی کہ اگلی مرتبہ جب آپ نے آنا ہے تو اپنے بھائی جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے بن یامین اسے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے، تب غلہ ملے گا، وگرنہ غلہ نہیں ملے گا۔ یہ ساتھی اپنے مائک بند کر لیں سب ساتھی۔ چنانچہ اس شرط کے مطابق انہوں نے اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ بڑی مشکل سے اپنے والد کو راضی کیا، کیونکہ پہلے یہ یوسف کو بھی لے کر گئے تھے اور وہ بقول ان کے انہیں بھیڑیا کھا گیا، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے قسمیں کی، وعدے کیے، تو وہ تیار ہوئے۔ اب یہاں سے آگے پھر ذکر ہے جب وہ اپنے بھائی کو لے کر دوبارہ اگلے سال غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ جب وہ آئے، قرآن کے الفاظ ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف، جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اب ان کو تقسیم کیا، 11 بھائی تھے، تو ایک کمرے میں دو دو بھائیوں کو ٹھہرایا۔ اب اس طریقے سے 5 کمروں میں 10 بھائی مکمل ہو گئے۔ اب ایک بن یامین رہ گیا، تو بن یامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرایا، اور یہ بھی ایک تدبیر تھی اس بات کی کہ اپنے بھائی کو آگاہ کر سکیں۔ چنانچہ آوا الیہ اخاہ، انہیں ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو اپنے پاس اور فرمایا میں آپ کا بھائی ہوں یوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تم غم زدہ مت ہو ان کاموں پر جو یہ بھائی یعنی تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا کہ کسی طرح بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہیے، تو اس کی تدبیر یہ بنائی کہ جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو انہوں نے جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا ایک پیالہ رکھوا دیا۔ یہ سقایا پانی پینے کا پیالہ، بعض نے کہا اس سے جو ہے اناج وغیرہ جو دیا جاتا تھا اس کی پیمائش کی جاتی تھی اور اس اندازے کے مطابق دیا جاتا تھا۔ بہرحال تو اس میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ وہ سب بھائی حیران ہو گئے، واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، کیا تمہارا گم ہو گیا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور ہیں۔ تو انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہم پاتے ہیں، اور یہ بھی بادشاہ نے اعلان کیا ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس شخص کے لیے جو وہ پیالہ ڈھونڈ کر لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا، یعنی ایک اونٹ کا غلہ اسے مزید دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی دینے کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب بھائی آگے سے کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اللہ کی قسم تم تو جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد مچائیں، ہمارا مقصد کوئی فساد مچانا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں کہ چوری کریں۔ تو اب انہوں نے ان سے پوچھا تو بتاؤ پھر اس کا کیا بدلہ ہے اگر تم جھوٹے ہو، اگر تمہارے سامان سے ہمارا سامان مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے اس کی جزا شریعت یعقوبی میں، یعنی ہمارے علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نظام بنایا ہوا ہے
اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اس شخص کی جزا وہی ہے جس کے سامان میں وہ پایا جائے. من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ کذالک نجزی الظالمین. اسی طرح ہم ظالم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ. تو انہوں نے ابتدا کی یعنی تلاشی کی ان کے برتنوں سے اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کے برتن سے پہلے، یعنی تاکہ ان کو شک نہ ہو. پھر اس کو نکالا اس کے بھائی کے برتن سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق، بادشاہ کے مذہب کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عزیز مصر کے ہاں، یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا، ان کے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ اگر چور پکڑا جائے تو اسے غلام بنا لیا جائے اور اپنے پاس رکھ لیا جائے. بلکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے منہ سے نکلوائی. انہوں نے خود کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہماری شریعت میں کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو اسی کو غلام بنا لیا جاتا ہے. نرفع درجات من نشاء. ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر ذی علم کے اوپر علم والا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی اس تدبیر کا خیال نہیں آیا، بلکہ من جانب اللہ اس کا انتظام کیا گیا. اب جب تلاشی لی گئی تو جو سب سے چھوٹا بھائی تھا بنیامین، اس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا. اب یہ بڑے حیران بھی ہوئے اور شرمندہ بھی ہوئے کہ اب کیا کریں. تو اب اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فقد سرق اخ له من قبل، یعنی یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی اس طرح چوری کی تھی، تو اس نے کر لی تو یہ کون سی بڑی بات ہے. آگے قرآن کہہ رہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا ہوگا ان کی بات پر. لیکن اللہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اس کو چھپا لیا اور اس کو ان کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ میں ہی یوسف ہوں. اور فرمایا انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. یعنی تم کتنی بری جگہ پر ہو، یہاں پر کتنے برے ہو تم اس معاملے میں اور اس طرح الزام لگانے میں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بیان کر رہے ہو. اچھا، یہ کون سی چوری کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی ہے انہوں نے؟ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے تفسیر کی کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے اپنی خالہ وغیرہ کے ہاں گئے، تو جیسا کہ وہاں اصول تھا کہ جو بچہ یا جو بھی چوری کرے گا اسے غلام بنا لیا جائے گا، تو خالہ ان کو اپنے پاس روکنا چاہتی تھی. تو انہوں نے ان کے بارے میں شاید کوئی بات کہی کہ انہوں نے اٹھائی ہے اور ان کو روک لیا اپنے پاس، تاکہ میرے بھانجے کو یہاں سے لے کر نہ جائیں. اب ظاہر ہے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں گھریلو، اسے کوئی بادشاہوں کے سامنے یا عدالتوں میں تو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اور اس چوری کا مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ یہ چور ہیں، کیونکہ وہ ایک تو الزام تھا، اور دوسرا الزام بھی ایک چھوٹے سے بچے پر، یعنی 2-4 سال کے، جب بچے کو ہوش بھی نہیں ہوتا اپنے بارے میں. تو بہرحال یہ یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے. باقی یہاں ایک دو باتیں اور بھی ہیں جو سوالات آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر ایک سوال یہ کہ کسی بری آدمی کو چور بنانا یہ کون سا اچھا کام ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سب بھائیوں پر چوری کا الزام کیوں لگوایا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو چور کہو، بلکہ محض ایک
محض ایک پیالہ رکھوا دیا تھا، لیکن اس رکھوانے کے نتیجے میں ان کو چور کہا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل بن یامین خود اس بات پر ایگری تھے، اپنے بھائیوں کی طرف سے جو تکالیف ان کو پہنچتی تھی وہ اس بات پر ایگری تھے کہ انہیں چور بنا کر کوئی بات نہیں، اپنے پاس روک لیا جائے، لیکن بہرحال ان سے کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے ان پر یہ الزام لگایا یا یہ بات بنائی یا تدبیر اختیار کی۔ لیکن اگر ان باتوں سے قطع نظر اس کو دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا مقصد کوئی چور بنانا یا چوری کا الزام لگانا نہیں تھا، بلکہ محض اپنے بھائی کو روکنا مقصود تھا۔ اس کو روکنے کے لیے یہ ایک تدبیر اختیار کی گئی، کذالک کدنا لیوسف۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو ہم نے سکھائی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال جو ذہن میں آ رہا ہے میرے، بعض مفسرین نے بھی یقیناً اٹھایا ہوگا، وہ یہ کہ قالوا یا ایھا العزیز ان لنا ابا شیخا کبیرا، کہ جب ان بھائیوں کو اپنے بوڑھے والد کا خیال آ گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اپنے بوڑھے والد کا خیال نہ آیا ہو کہ بھائی میری گمشدگی پر وہ پہلے ہی پریشان ہوں گے، تو اب دوسرا بیٹا بھی اگر چوری کے الزام میں بند ہو گیا تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اب چونکہ ان کے سامنے یہ چوری والا معاملہ کھل گیا، یا اب والد نے بڑی مشکل سے بنیامین کو بھیج دیا، اگلی دفعہ پتہ نہیں بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے، تو ممکن ہے یہ بھائی دوبارہ یہاں پر آئے ہی نہیں۔ تو اس ڈر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ یہ بھی واپس آئیں اپنے بھائی کو کم از کم لینے کے لیے، اور لینے کے لیے جب آئیں گے تو پھر ان کے سامنے معاملہ کھولا بھی جائے گا، اور دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے ابا جان کو بھی یہاں لانے کا کوئی انتظام کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اے عزیز، اے بادشاہ سلامت، یقیناً اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ ایسا کیجئے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ روک لیجئے، یقیناً ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی بنا کے ہم کسی کو لے مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، یقیناً تب تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے کہ چوری کسی نے کی ہے اور ہم کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا بھگتنی ہوگی، لہذا جو پکڑا گیا ہے اسی کو ہم رکھیں گے۔ جب وہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے، یعنی بھائی کو لے جانے سے ان کو یقین ہو گیا کہ اب اسے جیل جانا ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا اب یہ، تو خلص نجیہ، علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے، اکیلے ہو کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے بڑے نے کہا الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے ابا نے کیا کہا تھا، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سے اللہ کی طرف سے پکا عہد لیا تھا، اور پہلے وہ معاملہ بھی تم دیکھ لو جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پہلے والا معاملہ بھی دیکھ لو اور اب وعدہ کیا ہوا یہ بھی دیکھ لو۔ اور اپنے بارے میں اس نے کہہ دیا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم الله لي وهو خیر الحاکمین، میں تو اب ہرگز اس زمین سے جانے والا نہیں ہوں، میں تو اب یہاں سے ہرگز ہرگز کہیں نہیں جاؤں گا حتیٰ کہ مجھے میرے والد بلا لیں یا پھر اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر لے، یعنی مجھے موت دے دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے ابا کی طرف اور کہو یا ابانا ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔
اور ہم گواہی نہیں دے رہے الا بما علمنا، مگر اسی چیز کی جو ہم جانتے ہیں، اور ہم کوئی وما كنا للغیب حافظین، اور ہم کوئی غیب کا علم رکھنے والے بھی نہیں ہیں، لفظی ترجمہ ہے اور ہم نہیں ہیں غیب کے لیے نگہبان، مطلب یہی ہے کہ ہم غیب کا علم بھی جاننے والے نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، یقیناً ہم سچے ہیں۔ جب یوسف یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر یہ ساری باتیں انہوں نے اسی طرح بتا دی، تو انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بلکہ میں تو اس بات کو نہیں مانتا، سولت لکم، تمہارے لیے تمہارے نفس نے ہی یہ بات بنا لی ہے، یعنی جیسے یوسف کے معاملے میں تم نے ایک معاملہ گھڑ لیا تھا، اب بھی تم نے گھڑ لیا ہے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا فصبر جمیل، اب بھی کہتا ہوں فصبر جمیل، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ان سب کو لے آئے، یقیناً وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور انہوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرتے ہوئے کہا یا آسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی، وَهُوَ کظیم، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر سے گھٹتے چلے جا رہے تھے، یعنی جیسے دل انسان کا بند ہوتا ہے اس طرح کی گویا ان کی کیفیت تھی۔ تو یہ لوگ کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کا تذکرہ کرتے رہیں گے، بار بار تفتأ یاد کرتے رہیں گے یوسف کے تذکرے کو، اس کی باتوں کو، حتی تکون حرضا، حتیٰ کہ آپ بیمار ہو جائیں یا آپ ہو جائیں ہلاک ہو جانے والوں میں سے، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمیں تو ایسے لگتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، سوائے اس کے نہیں میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اپنے رب کے سامنے، اور میں اللہ کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے پیارے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ اب یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتا نا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خود ہی کنویں میں پھینک کر آئے ہیں اور پھر قافلے کے ہاتھوں بیچ کر آئے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں انہو، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے جو ہمارے ہاں اختلافات چلتے ہیں کہ انبیاء غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو باتیں اللہ نے بتلائیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں بتلائیں وہ نہیں جانتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، انہی کے پوتے ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے متعلق، تبھی رو رو کر اوپر آپ نے پڑھا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بعض نے یعنی سفید ہونے کو تعبیر کیا ہے نابینا ہونے سے۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اب گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں پہلی مرتبہ آئے، انہوں نے شرط لگائی کہ آپ نے بھائی کو لانا ہے، دوسری مرتبہ اپنے بھائی کو لے کر گئے، اب گویا ان کا سفر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تیسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ آپ سفر کرنے لگے ہیں، اور یعنی غلے کے لیے یا جو بھی معاملہ ہے۔ جی
تو فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، جب اس پر داخل ہوئے تو کہنے لگے اے بادشاہ سلامت، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور ہم وجئنا ببضاعة مزجاة، اور ہم آپ کے پاس ایک ایسی جمع پونجی لے کر آئے ہیں۔ بضاعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں کرنسی کا زیادہ رواج نہیں تھا، چیزیں دے کر اس کے بدلے میں چیزیں لی جاتی تھی۔ تو لیکن ہم جو چیزیں لے کر آئے ہیں وہ بھی ناقص ہیں، کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ ہم پر مہربانی کیجئے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں پورا پورا کیل دے دیجئے اور اپنی طرف سے ہم پر تصدق کیجئے، صدقہ کیجئے، یعنی مہربانی کیجئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب گویا یہ لوگ، ان کا تکبر اور ان کی بڑائی، ان کا بڑا پن حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حالات نے توڑ دیا ہے۔ وقت جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہاں یہ لوگ جو اپنے بھائی کو اٹھا کر کنویں میں پھینکنے گئے تھے اور پھر قافلے والوں کے ہاں تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ کر چلے گئے تھے کہ پیسوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس کو لے جاؤ کسی طرح، لیکن اب وہی کیا کہہ رہے ہیں، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کیجیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے حقیقت بدلائی، فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے، جب تم بے وقوف تھے؟ کیونکہ کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے تو وہ جاہل اور بے وقوف ہی ہو سکتا ہے۔ اب انہیں ان کے کان کھڑے ہوئے اور فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کتنی تاکیدیں اللہ نے ذکر کی، انا، پھر لام، پھر جملہ خبریہ، کیا آپ یوسف ہیں؟ فرمایا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ کبھی بھی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب بھائی کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے، وإن كنا لخاطئین، یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ اب دیکھیے کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، کوئی ان کو ڈی گریڈ کرنا نہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، بس اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، تو ان کی وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی نظریں واپس آ جائیں گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے پاس لے آؤ اپنے سب گھر والوں کو۔